إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے 2 خطبوں سے ہم ازدواجی زندگی، نکاح سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ نکاح کرنے میں ایک نوجوان کو جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ آج کی دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ نکاح ہے۔ پچھلے خطبے میں ہم نے ذکر کیا کہ جب ہم اس زندگی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے گھر میں آنے والی دلہن یا ہمارے گھر میں آنے والی بہو کیسے ہونا چاہیے، کیسی بہو کو ہم اپنے زندگی میں یا اپنے گھر میں داخل کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں پچھلے خطبے میں ہم نے رکھی۔ اس خطبے میں ہم آپ کے سامنے اسی نکاح سے متعلق کہ میاں بیوی جب ایک دوسرے کی زندگی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی میں جب داخل ہو جاتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داری کو کیسے ادا کرنا چاہیے، یعنی شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، جتنی باتیں آپ کے سامنے ہم ذکر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ایک گاڑی کے 2 پہیوں کی مانند میاں اور بیوی ہیں۔ اس سفر کو میاں اور بیوی مل کر طے کرتے ہیں۔ جب زندگی کا یہ سفر ہمارا چلنے لگتا ہے تو اس سفر میں ایک امیر ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک آدمی، دونوں میں سے ایک کو لیڈر ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کو لیڈر نہیں بنایا جا سکتا۔ دونوں کے دونوں لیڈر ہو جائیں زندگی میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک کو لیڈر بنانا ضروری ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لیڈر کے طور پر، رہنما کے طور پر، ذمہ دار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنا دیا۔ اور اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ نے مردوں کو قوامیت عطا کی، حاکمیت عطا کی، لیڈرشپ عطا کی عورت پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ اس لیے کہ یہ مرد اپنی عورت اور اپنے بچوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زندگی کا سفر قرار دیا، اور دونوں کی زندگی میں ایک کو لیڈر ہونا ضروری تھا، اور اللہ نے مرد کو لیڈر بنایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں عورت کی انسلٹ ہو گئی، ایسی بات نہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے ماں باپ جب جو ہے یہ بن جاتے ہیں، یہی میاں بیوی جب ماں باپ بن جاتے ہیں تو اسلام نے کہا ماں کا درجہ 3 گنا بڑھ کر ہے عورت کا درجہ 3 گنا بڑھ کر ہے باپ کے مقابلے، یعنی اللہ نے وہاں باپ سے بھی 3 گنا بڑھ کر فضیلت ماں کو عطا کی۔
تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کی تحقیر نہیں کی یا اللہ تعالیٰ نے ناانصافی نہیں کی۔ اگر میاں بیوی دونوں آپس میں زندگی میں یہ سمجھیں کہ میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، تو پھر یہ گاڑی نہیں چلے گی۔ دونوں کے دونوں اگر اس گاڑی کو چلانا چاہیں نہیں چلا سکتے۔ اسی طرح اسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر بعض پر فضیلت دی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مرد اور عورت کی زندگی میں مرد کو قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسلام نے کہا کہ حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ تم مالک بن جاؤ اور عورت کو نوکر بنا دو۔ یہاں مالک اور نوکرانی کا معاملہ نہیں، حاکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ذمہ دار بنایا جا رہا ہے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تم سے اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ ہوگی۔ اسی لیے جو آدمی بھی کسی بھی چیز کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے آپ میں یہ نہ سمجھے کہ میں ذمہ دار ہوں، میں بڑا ہوں، بلکہ وہ خادم ہے، وہ خدمت کرنے والا ہے۔ سید القوم خادمہم، جو لیڈر ہوتا ہے وہ لوگوں کا خادم ہوتا ہے، خدمت کرنے کے لیے اسے ذمہ داری دی جاتی ہے، کرسی سنبھالنے کے لیے نہیں دی جاتی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو حرمین کے خادم ہیں وہ کہتے ہیں خادم الحرمین الشریفین، اس لیے کہ وہ خدمت کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو اللہ کے گھر کا ذمہ دار بنایا تو اللہ نے اس کو خدمت کے لیے چن لیا، وہ خادم ہے۔ اسی طرح بیوی پر ایک خادم ہے، ایک ذمہ دار ہے مرد، تو اس لیے اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آپس میں میاں اور بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اسلام نے اس کو کلیئر کر دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈشپ ہونی چاہیے۔ میاں اور بیوی کو، شوہر اور بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلق ہونا چاہیے۔ جب آدمی کا بیوی کے ساتھ دوستانہ تعلق رہے گا تو یہ حاکمیت کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حاکم اگر مرد یہ سمجھے کہ میں ذمہ دار ہوں اور عورت کو نوکرانی کی طرح اپنی زندگی میں رکھوں گا، کبھی نہ محبت آ سکتی ہے، نہ کبھی زندگی کے کامیابی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے اسلام نے تھنکنگ دی، یا اسلام نے کانسیپٹ دیا کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو دوست کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس دوستی کو کتنا بہترین انداز میں نبھاتے تھے، یاد رکھ کر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے۔ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ یا تو شادی شدہ ہیں یا پھر شادی شدہ زندگی میں داخل ہونے والے ہیں، ان باتوں کو اچھی طرح آپ یاد رکھ کر جائیں۔ چاہے وہ آدمی اپنی زندگی میں کتنے ہی سال اپنی بیوی کے ساتھ گزار لیا ہوں، پھر بھی وہ کسی نہ کسی کا جو ہے دلہا ہے، یعنی کسی نہ کسی کا وہ شوہر ہے، اور ایک بیوی کسی نہ کسی کی جو ہے وہ کسی نے شوہر کی بیوی ہے، تو پھر ایسے وقت میں ایک دوسرے کو ذمہ داریاں یاد رکھنا ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین مثال دی اور کہا کہ یہ سمجھو مت کہ میں حاکم ہوں تو میرا حاکمیت ہونا چاہیے اور سامنے والی جو ہے نوکرانی ہونا چاہیے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح آزادی دیتے تھے خواہشات کو پورے کرنے میں، ایک دوسرے کا احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ تم کیسے معلوم کر لیتے ہو کہ میں کب آپ سے خوش ہوں اور کب آپ سے ناراض ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو کہتی ہو نعم ورب محمد، اور جب تم مجھ سے کبھی ناراض ہو جاتی ہو تو کہتی ہو کہ رب ابراہیم، لا ورب ابراہیم تم کہتی ہو، یعنی ابراہیم کے رب کی قسم کہتی ہو، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج تم مجھ سے ناراض ہو۔ اور جب تم مجھ سے کہتی ہو کہ نعم ورب محمد، جس دن بھی کہتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج تم مجھ سے راضی ہو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے آپ نے سمجھا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ میں، بیویوں میں کیسے میل ہوا کرتا تھا، کیسے تعلق ہوا کرتا تھا، دل کا تعلق، جو بسا اوقات بتانے سے نہیں، احساس کرنے سے، فیل کرنے سے معلوم ہوتی ہیں چیزیں۔ تو آپس میں سب سے پہلے ایک شوہر کو اور بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی میں ایک دوست کا ہمارا تعلق، یہ سب سے پہلی چیز ہم اور آپ کو یاد رکھ کر جانا چاہیے۔
دوسرا پوائنٹ یا دوسری چیز جو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا سیکھیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو اوپر بدگمانی نہ کریں، برا گمان نہ کریں۔ کسی بھی سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی کرنا یقیناً یہ چیز بہت بڑے نقصان کو دعوت دیتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے لوگو، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے پر بدگمانی کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے ہیں، جیسا تم سوچتے ہو ویسا نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم ہمیشہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ گمان سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یعنی میاں اور بیوی کو زندگی میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری بیوی اپنے بستر پر کسی کو نہیں بٹھا سکتی، یہ یقین کرنا چاہیے۔ شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری بیوی میرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ شوہر کو یہ جاننا چاہیے کہ میری بیوی میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کو صاف اور کلین رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب تک آدمی یہ ٹرسٹ نہیں کرے گا بیوی کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور بیوی کو بھی یہ بات جان لینا چاہیے کہ میرا شوہر باہر کبھی غلط جگہ پر نہیں جائے گا، ورنہ تھوڑی تھوڑی دیر میں بیوی اگر بیوی شوہر سے اگر ٹرسٹ چھوڑ دے تو پھر آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہونے لگتے ہیں، آپس میں بدگمانیاں ہونے لگتی ہیں، اور یہی چیز طلاق تک باری پہنچا دیتی۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، بار بار آپ سنتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، باہر سے ایک شخص آیا اور کہا اے اللہ کے نبی، میری بیوی نے آج کالا بچہ جنا ہے، میری بیوی نے آج کالا بچہ جنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یعنی یہ کہ یہ شوہر بھی خوبصورت ہے اور بیوی بھی خوبصورت ہے، تو پھر کالا بچہ آیا کیسے، ہماری زندگی میں کالا بچہ پیدا کیسے ہوا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور سامنے والے کو پوری طرح سمجھانا یہ آسان نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین انداز میں سمجھایا، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہمارے پاس اونٹ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کا کلر کیا ہے؟ اس نے کہا ان تمام اونٹوں کا کلر سرخ ہے، ریڈ کیمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس میں کوئی اور کلر کا نہیں، یعنی کالا یا گرے کلر کا کوئی نہیں ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہاں ایک دو اونٹ ایسے موجود ہیں جو گرے کلر کے ہیں، بلیک کلر کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام ریڈ کیملز میں اس گرے کلر کے کیمل کا کام کیا ہے یہاں؟ بات پوری طرح اسے سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ہو سکتا ہے ان کے خاندان میں، یعنی ان کیملز کے خاندان میں کوئی گرے کلر کا تھا ہوگا، بلیک کلر کا تھا ہوگا، اس لیے ہمارے اس جھنڈ میں بھی گرے کلر اور بلیک کلر کے اونٹ آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو یہی معاملہ تمہارا بھی، تمہارے خاندان میں یا تمہاری بیوی کے خاندان میں کوئی کالا تھا ہوگا، جس کی وجہ سے کالا بچہ تمہارے درمیان آ گیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ اس کا نسل پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، میاں بیوی کا اثر ضرور پڑتا ہے، لیکن خاندان کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سمجھائی تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یعنی یہ کہ وہ بیوی پر ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا، اسے ڈاؤٹ ہونے لگا تھا کہ میری بیوی شاید اپنے بستر پر کسی اور کو سلائی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے کالا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات سمجھائی، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم زندگی میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کریں گے تو ہماری زندگی خوشگوار زندگی نہیں ہو سکتی۔ اس زندگی کو ہم خوشگوار بھی بنا سکتے ہیں، اس زندگی کو ہم ٹینشن فل بھی بنا سکتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ ہم اپنے گھر کو یا تو جہنم کا گڑھا بنا سکتے ہیں یا جنت کا باغیچہ بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، یعنی یہ کہ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ مالدار ہو تو ہی وہ گھر والا بہت خوش رہ سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن سے نکالنا چاہیے۔ ایک غریب آدمی بھی اپنی جگہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش رہ سکتا ہے، بسا اوقات اتنا زیادہ خوش رہتا ہے کہ کبھی مالدار بھی وہ شخص کبھی زندگی میں وہ خوشی حاصل نہیں کر سکتا جو بسا اوقات ایک غریب گھرانے والا خوشی حاصل کر سکتا۔
اسی لیے ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا سیکھنا چاہیے. میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا بہت ضروری. یہ دوسری بات ہے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. آپس میں ایک دوسرے کو اگنور کرنا سیکھیں. جیسے پیرنٹس اپنے بچوں کو اگنور کرتے ہیں یا ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، ایسے ہی ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ جیسے ہی ایک شوہر غصے میں آتا ہے تو بیوی پر اسے جو کچھ سنانا ہے سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ، باہر نکل جاؤ میرے گھر سے. حالانکہ ایسے وقت میں جب جو ہے شوہر غصے میں ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، اور اگر بیوی غصے میں ہو تو شوہر کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور اسے برداشت نہ ہو تو وہ خود باہر چلے جائیں. ہمارے لوگ کرتے کیا ہیں سماج میں، بیوی کو باہر نکال دیتے ہیں. جیسے ہی غصے میں آتے ہیں بیوی کو باہر نکلنے کی بات کہتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی بات کرتے ہیں. جبکہ اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم خود باہر جانا چاہیے. ایک شوہر کو گھر سے باہر نکل جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. بہترین بہادر وہ نہیں ہے جو میدان میں سامنے والے کو پچھاڑ دے، سامنے والے کو ہرا کر کے جیت جائے، وہ بہادر نہیں ہے، بلکہ بہادر وہ ہے جس کے پاس طاقت رہنے کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے بہادر آدمی وہ ہے جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہے. آپ کو طاقت ہے، شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ بیوی کے اوپر جو چاہیں ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے معاف کر کے آپ خود جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑے بہادر تم ہو. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے وقت میں تم خود باہر نکل جاؤ. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنی جگہ بہت بڑا مقام ہے اسلام میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی. اور رہی بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، یہ تو جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، اتنا بڑا مرتبہ حضرت فاطمہ کا ہے، لیکن ان کی زندگی میں بھی آپس میں انبن ہوا کرتی تھی، آپس میں ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر آئے. دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں اور گھر میں حضرت علی موجود نہیں ہیں. پوچھا کیا بات ہے کہ علی نظر نہیں آتے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میری اور ان کے درمیان آپس میں باتوں میں آرگومنٹ ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی، اور وہ گھر چھوڑ کر باہر نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، بیٹی کو جو ہے زد و کوب نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ایک صحابی سے کہا جاؤ دیکھو علی کہاں ہے، علی کو ڈھونڈ لاؤ. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک صحابی گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کر دیکھا کہ مسجد نبوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں. ان کو اٹھایا نہیں بلکہ واپس جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے حضرت فاطمہ کے اور سیدھے مسجد کے اندر داخل. دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے داماد ہیں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، گئے اور جا کر اٹھایا اور کہا یا علی قم قم یا ابا التراب. حضرت علی کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ اے ابو التراب اٹھ جاؤ، اس لیے کہ مسجد نبوی میں فرش نہیں تھا، مٹی تھی. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے پورا ان کے بدن پر مٹی لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا التراب قم، کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی شرم سے پانی ہو گئے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنے پیار و محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو التراب کہا، ابو تراب یعنی مٹی کے باپ اٹھ جاؤ، یعنی پیار سے محبت سے جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی مجھے اس کے بعد زندگی میں جب بھی کوئی آدمی مجھے پکارتا یا ابا التراب تو مجھے بہت خوشی ہوا کرتی تھی. میرے نام کے بجائے کوئی ابو تراب کہتا مجھے بہت خوشی ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ٹائٹل دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا
اور ان کی مٹی کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جھاڑا، اور یہ نہیں کہا کہ تم میری بیٹی سے ناراض ہوتے ہو، وہ جنت کی سردار ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا نہ ان سے پوچھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا کر لے جانے کے بعد ناراضگی ختم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو حل کر دی۔ یعنی یہ کہ بہت زیادہ انٹرفیئر نہ ہو کر کے معاملات آپس میں میاں بیوی کے بگڑتے رہتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑے سے شوہر کے غصہ ہونے پر ہر چیز گھر کی اپنے والدین کو سناتی ہیں، اپنی ماں کو سناتی ہیں، اپنی بہن کو سناتی ہیں، اپنی سہیلی کو سناتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے آدمی کا ٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی محبت میں خرابیاں آنے لگتی ہیں، کریشز ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے تیسری بات جو آپ کو ذہن میں رکھ کر جانا ہے وہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو معافی کا معاملہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے، بڑے بڑے مسائل جو ہے زندگی کے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اطاعت کے کاموں میں، اللہ رب العالمین کے فرما برداری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا انما المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے دوست ہیں۔ کس حیثیت سے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو میاں اور بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کے کام میں ساتھ دینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی سے، اس شوہر سے خوش ہوتا ہے جو شوہر رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے لیکن بیوی سستی کی وجہ سے اٹھتی نہیں، تو یہ شوہر پانی کے کچھ چھینٹے اس کے جو ہے چہرے پر مارتا ہے اور پھر اسے جگانے کی کوشش کرتا ہے فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کی نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں کبھی شوہر سویا ہوتا ہے، بیوی رات میں اسے جگاتی ہے یا فجر کی نماز کو جگاتی ہے، نہ جاگنے پر اسے پانی کے چھینٹے دے کر اٹھاتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العالمین ان دونوں سے راضی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اطاعت کے کاموں میں، اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ رب العالمین اسماعیل کو اس لیے پسند کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے لوگوں تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی ثابت قدم رہو نماز کے لیے۔ ٹھنڈی کے دن ہیں، بہت مشکل ہے آنا نماز کو، لیکن ہماری خواتین اللہ ان پر رحم فرمائیں، اگر اپنے شوہروں کو اٹھا کر جگا کر بھیجتی ہیں، بچوں کو ان کے ساتھ بھیجتی ہیں، یقین مانیں اللہ رب العالمین ایسے گھر میں ضرور برکتیں نازل فرمائے گا اور یقیناً ایسا گھر خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی لیے اطاعت کے کاموں میں، فرما برداری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اس لیے بھی اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کا جوڑا بنایا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ ایک دوسرے کو، اور بیوی شوہر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین یعنی اسلام ہم سے کہتا ہے کہ میاں اور بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے سیکریٹ باتوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی شوہر بیوی کے حق میں غلطی کرتا ہے، کبھی بیوی شوہر کے حق میں غلطی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کے دن بیوی کسی سستی کی وجہ سے کھانا نہیں بنائی تو میں اپنے دوستوں کو کال کر کے بولتا ہوں آج میری بیوی کھانا نہیں بنائی ہے، چلو باہر کھائیں گے، فلاں جگہ کھائیں گے، یا ایسا کریں گے، یا میری بیوی کھانا بناتی ہے اچھا نہیں بناتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک نہ ایک دن ضرور سیکھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ بٹاتے تھے، ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ایسے ہی
شوہر اگر کبھی کوئی چیز لا کر دینے میں کوتاہی کرے یا وہ نہ دیں تو ایسے وقت میں بیوی کو واویلا نہیں مچانا چاہیے، بلکہ اس کے راز کی، اس کی عزت کی حفاظت کرنا ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور شوہر بیویوں کے لیے لباس ہیں۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ کپڑے۔ آدمی کپڑا پہنتا کیوں ہے؟ اللہ نے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم لباس تمہارے لیے اتارے ہیں۔ کپڑے آدمی پہنتا کیوں ہیں؟ زیب و زینت کے لیے، اچھا دکھائی دینے کے لیے۔ اور دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے۔ ہمارے اندر جو کمی ہیں، ہمارے اندر جو ہے خرابیاں ہیں، ہمارے بدن پر جو گندگیاں دکھائی دینے والی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کو انسان جب چھپاتا ہے تو بہت ہی خوشگوار دکھائی دیتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہیں اور بیویاں شوہروں کے لیے لباس ایسے ہی ہیں، یعنی یہ کہ ان کے عیوب کو تم چھپانا اور تمہارے عیوب کو وہ چھپائیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایگزامپل دیا لباس سے، کپڑوں سے۔ جیسے کپڑے پہننے کے بعد آدمی خوشگوار دکھائی دیتا ہے، ایسے ہی شادی کے بعد آدمی حقیقی خوشگوار ہونا چاہیے زندگی۔ بہت سارے دوسرے دوستوں کو کمنٹ کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ زندگی بہت ہی عذاب بن گئی ہے شادی کے بعد، اس لیے شادی مت کرو، جتنے سال تک تم آزاد رہو، فریڈم ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے آج نوجوانوں کو، جس کی وجہ سے 30 سال 35 سال ہو جاتے ہیں، سر کے بال سفید ہو جانے لگتے ہیں، پھر بھی شادی کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں مرد حضرات۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حاضرین، اسی طرح ایک بہت ہی اہم حق جو ایک دوسرے کو ادا کرنا چاہیے وہ یہ کہ ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت یعنی خوبصورت بننا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی ہمارے لیے خوبصورت بنے، شوہر گیا ایک ٹی شرٹ کوئی دکھی اٹکا لیا نکل پڑا، آیا تو ایسے ہی حالت میں آیا، بیوی کے پاس ملاقات کرنا چاہا، بیوی نے اگنور کیا تو پھر ناراض نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے خوبصورت بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تمہیں تکبر، جس آدمی کے اندر تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی، ہم میں سے ایک آدمی اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے، اچھے جوتے پہننا چاہتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے کہ پہن کر جب باہر نکلتا ہے اچھا لگنے لگتا ہے؟ تو کیا یہ بھی تکبر ہے، گھمنڈ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت جو آدمی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے خوبصورت بنوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے تھے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے خوبصورت بنوں، اور سب سے زیادہ ہماری خوبصورتی کا حق، دیکھنے کا حق میری بیوی رکھتی ہے، اور بیوی کی خوبصورتی کو سب سے زیادہ دیکھنے کا حق، اسے استعمال کرنے کا حق اس کے شوہر کو۔ لیکن بیویاں بھی غلطی کرتی ہیں کہ اگر کہیں فنکشن میں جانا ہو گھنٹوں اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، اور فنکشن جاتی ہیں واپس آ جاتی ہیں، اپنے سب کچھ جو بھی زیب و زینت کے لیے پہنی تھی نکال دیتی ہیں، پھر سو جاتی ہیں، تھکی ہوئی ہوتی ہیں سو جاتی ہیں، جبکہ اس کا شوہر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے دنیا میں کہ اس کے لیے وہ زیب و زینت اختیار کرے۔ ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہی روزانہ جاب سے آتا ہے بندہ، بڑے ٹینشن میں آتا ہے، یہ سوچ کر کے بیوی ہمارے لیے بنے گی سنورے گی، لیکن وہی گندی نائٹی میں یا فلاں کپڑوں میں وہ نظر آتی ہیں، بچوں کو ایسے ہی رکھے ہوئی ہے، اور کھانا بنائی ہوئی ہے، کھانا ہو تو کھاؤ، جب چاہو کھاؤ، جیسے چاہو کھاؤ۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی عجیب۔ اس لیے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک دوسرے کے لیے زینت ضروری۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کے لیے زینت اختیار کرے، خوشبو کا استعمال کرے، اور بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی شوہر کے لیے سنورے۔ حقیقت میں شوہر کے لیے جو عورت سنورتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس عورت سے راضی ہو جاتا ہے جس عورت کی طرف اگر مرد دیکھیں تو وہ اسے خوش کر دے۔ جیسے ہی مرد اپنے عورت کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں اللہ رب العالمین